पुराने वक्तों की बात है जब बादशाहियत चला करती थी। वही एक इलाका जहाँ बादशाह सिकंदर की हुक्मरानी चला करती थी। बादशाह सिकंदर जितने बहादुर होने के बायस मशहूर हुआ करते थे, वहीं इनके मशहूर होने की वजह अपनी सल्तनत में दो मोहब्बत करने वालों को आपस में ना मिलने देने से भी थी। जब कभी भी इन्हें खबर मिल जाती कि इनकी सल्तनत में कोई इश्क कर बैठा है, फ़ौरन इसे सजाए मौत सुना दिया करते। इस डर के बायस लोगों ने मोहब्बत लफ्ज़ को ही गुनाह समझे करना छोड़ दिया। जबकि बादशाह 40 बरस की उम्र होने के बावजूद भी अकेले थे। इन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। जहां इनकी सल्तनत में लोगों ने मोहब्बत को पाप समझना शुरू कर दिया था, वहीं दो नौजवान कब इस इश्क में मुब्तला हो गए पता ही न चला। लड़की इस गांव के सबसे मशहूर मिठाई वाले की बेटी थी, वहीं लड़का इस इलाके में जूते बनाने वाले का बेटा था। इमरान, हम क्या करें? अब्बू बार बार मुझसे शादी करने का कहते रहते हैं। आखिर एक और बेटी का बोझ भी इन्हीं पर है। वो बस जल्द अज जल्द अपनी इस ख्वाहिश से फारिग हो जाना चाहते हैं। सकीना, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो हमारे दुश्मन जानबूझ के बादशाह को हमारी मोहब्बत के बारे में बता देंगे। फिर हम दोनों का अंजाम भी मौत होगा। इमरान, जो कि असल खौफ की वजह अपनी महबूबा को बता रहा था। फिर क्या करें इमरान? तुम्हारे बगैर मैं वैसे भी मर जाऊंगी। अगर अब्बू ने ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवा दी, मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। रोती हुई वो इमरान से इस मसले का हल ढूंढने का कहे जा रही थी। सकीना आपा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? इमरान भाई, आपने कुछ कहा है क्या? सकीना की छोटी बहन, जो कि इन दोनों के बारे में जानती थी, फिक्रमंदी से बोली। रिमशा, हमारी शादी कैसे होगी? आखिर हम इस इलाके में रह ही क्यों रहे हैं जहाँ का बादशाह इस कदर जालिम है? मोहब्बत करने वालों को जुदा कर देना इतना बड़ा गुनाह है। ये तो फिर भी जान से ही मार देता है इन्हें, सिर्फ इस बात पर कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सकीना, जिसे असल गुस्सा सिकंदर पर था। आप सही कह रही हैं। इस मसले का हल हमें निकालना ही चाहिए। कब तक हमारे गांव के लोग इस डर से मोहब्बत नहीं करेंगे? कब तक इस इलाके को छोड़कर लोग जाते रहेंगे? सुबह मैं जाऊंगी बादशाह सलामत के पास। रिमशा निडर किस्म की लड़की थी, जितना रिस्क लेने का फैसला कर गई। रिमशा, तुम अभी अभी यहाँ आई हो, तुम्हें नहीं मालूम बादशाह बहुत सख्त मिजाज के हैं। तुम्हारे मुंह से मोहब्बत लफ्ज़ को ही सुनते सर कलम करवा देंगे। सकीना ने इसे रोका। पर आपा, क्यों? आखिर वजह क्या है? बस इतना जानना चाहती हूँ इनसे। अगर वजह सही निकली तो मैं भी आपको समझा लूँगी कि आप भी छोड़ दे इमरान भाई को। जो सवाल हर शख्स के दिमाग में गूंजता रहता, इसका जवाब लेने रिमशा जाना चाहती थी बादशाह के पास। सुबह इतवार का दिन था, जब सिकंदर अपनी राया की परेशानियों को सुनकर हल भी किया करता। रिमशा भी वहां पहुंच गई और अपनी बारी के आने का इंतजार करने लगी। काले कपड़ों को पहने और साथ अपने खूबसूरत रोशन चेहरे को भी निकाब से छिपाती, आखिर अपनी बारी आने पर सिकंदर के सामने खड़ी हो गई। बताओ, तुम्हारा क्या मसला है? सिकंदर ने मामूल के मुताबिक सवाल किया। बादशाह सलामत, मुझे मोहब्बत हो चुकी है आपसे। सीधा रिमशा ने मसला ही अपना यूँ बताया। ए लड़की, तू जानती भी है क्या बात कर रही हो? गुस्से से खड़ा हुए सिकंदर तिलमिलाते इसे अपनी गलती याद करवाने लगा। जी बादशाह सलामत, जानती हूँ ये लफ्ज़ इस सल्तनत और ख़ास तौर पर आपके सामने बोलना गुनाह है, पर इसकी सज़ा आप दो मोहब्बत करने वालों की जान लिए क्यों देते हैं? अगर कत्ल करना ही है तो इस कमबख्त दिल का किया कीजिए, जो बगैर अच्छा बुरा समझे बस किसी पर भी आ जाता है। बगैर डरे रिमशा अपनी बात पर कायम थी। तुम्हारे इस बकवास के बदले अभी के अभी मैं तुम्हारा सर यहीं पर ही काट कर फेंक सकता हूँ। अपनी तलवार निकाले रिमशा की गर्दन पर रखता सिकंदर आखिरी मर्तबा बोला। बादशाह सलामत, मैंने तो आपको अपना दिल दे दिया है, अब बदले में बेशक आप मेरी जान ले लें। मुझे नहीं डर, बल्कि मेरे लिए तो खुशी की बात होगी अपनी मोहब्बत के हाथों मरना। अपनी मौत सामने होने के बावजूद बेखौफ वो लड़की अपनी बात पर कायम थी। क्या चाहिए तुम्हें? ये नाटक क्यों कर रही हो? मोहब्बत का आखिर सिकंदर बात पलटने पर मजबूर हो गया।
آپ کی محبت کے سوا اور کیا چاہیے مجھے بادشاہ سلامت؟ ایک عاشق کی تو اپنے رب سے بھی بس ایک ہی فریاد ہوتی ہے، اس کے محبوب کا دیدار اور اس کے محبوب کی محبت کا مل جانا۔ بس وہ بالکل عاشقوں کی زبان بول رہی تھی۔ کیا تمہیں ہیرے زیورات چاہیے یا پھر کسی دشمن نے تمہیں بھیجا ہے یہاں پر؟ ابھی بھی سکندر وہی بات کہے جا رہا تھا۔ ہیرے زیورات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ بادشاہ کی جگہ کوئی عام انسان بھی ہوتے تب بھی مجھے آپ سے یوں ہی عشق ہونا تھا، کیونکہ محبت دھن دولت دے کر نہیں بلکہ اس انسان کو دیکھ کر ہوتی ہے جس کے لیے آپ کا رب آپ کے دل میں محبت ڈال دے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک ہفتہ مجھے دے دے۔ اگر اس ایک ہفتے میں آپ کو بھی مجھ سے محبت نہ ہوئی تو سریعام مجھے پھانسی پر چڑھوا دینا۔ میرے لیے آپ کے ساتھ گزرے یہ 7 دن ہی کافی ہوں گے۔ سارا دربار حیران تھا۔ انہیں امید تھی سکندر اس کی جان ابھی کے ابھی لے گا، لیکن سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سکندر نے رمشا کو 1 ہفتے کا موقع دے دیا۔ سارے علاقے میں دھوم مچ گئی۔ اڑتی اڑتی یہ خبر جب سکینہ تک پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئی کہ یہ محبت والا ناٹک رمشا کیوں کر رہی ہے، اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہی ہے۔ وہ بادشاہ کے ساتھ رمشا اسی محل میں رہنے لگی۔ رات کے پہر اپنے کمرے میں بادشاہ نے رمشا کو بلایا۔ ابھی بھی رمشا نقاب اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آخر تم ہو کون؟ کیوں کری ہو میرے سامنے یہ سب؟ ہاتھ سے پکڑے نقاب کھینچ کر اتارتا سکندر پھر بھی وہی سوال کرنے لگا۔ اپنے سامنے اس قدر خوبصورت لڑکی کو دیکھ چند سیکنڈز کے لیے وہ ساختہ رہ گیا۔ وہ اس کی امید سے کہیں بڑھ کر حسین تھی۔ تمہاری اور میری عمر میں فرق دیکھا ہے؟ پھر کیوں مجھ سے محبت کے دعوے کر رہی ہو تم؟ سکندر کے وہی سوال پر رمشا مسکراتی ہوئی، عمر تو صرف ہند سے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوئی محبت، کس لیے؟ ان سب باتوں کا جواب اگر خود مجھے مل گیا تو آپ کو ضرور بتا دوں گی۔ فی الحال ہم باتیں کر سکتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ خود ہی کرسی پر بیٹھتی رمشا نے آج کی رات سکندر سے باتیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہیں کرنی مجھے تم سے باتیں، اب جاؤ یہاں سے، سکندر نے منع کر دیا۔ لیکن رمشا اپنے متعلق بتانے لگی کہ وہ پڑھنے کی بہت شوقین ہے، اسی شوق کو پورا کرنے کی خاطر 2 پہاڑوں پر بھی رہ کر آئی ہوں۔ سکندر بادشاہ تھا وہ بھی اتنا غصیلا، لیکن رمشا کی باتیں اسے دلچسپ لگ رہی تھی، تبھی تو یوں بیٹھے سنے جا رہا تھا۔ وہ وہی بیٹھے بیٹھے رمشا سو گئی، لیکن سکندر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رمشا کو سو دے کر اس کے نزدیک جائے دیکھنے لگا۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، سب سکندر کی برائیاں ہی کرتے، کبھی کسی لڑکی نے اسے محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، پر رمشا کیوں ایسا کہہ رہی تھی بار بار؟ 2 دن گزر چکے تھے، زیادہ سے زیادہ رمشا سکندر کے ساتھ ہی وقت گزارتی۔ اس کی باتوں کو سننے کا سکندر بھی عادی ہو چکا تھا۔ اب تو خود وہ اس کے لیے ٹائم نکال کے انتظار کرتا، کب رمشا آئے گی اور کب وہ اس سے باتیں کرے گا۔ آخر 5 دن بعد رمشا نے پوچھ ہی لیا، وہ محبت سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ سکندر پہلے تو اسے بھیجنے لگا، لیکن پھر آنکھیں بند کیے۔ میری ماں، وہ کسی سے محبت کر بیٹھی تھی، پر میرے نانا نے ان کی شادی میرے والد سے کروا دی۔ ان کی زندگی میں آ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی پرانی محبت کو بھلا نہ پائی۔ میرے ہو جانے کے بعد بھی وہ ان سے ملتی رہی۔ ایک مرتبہ بابا جو یہ سب پتہ چل گیا، انہیں اتنا غصہ آیا اور ان دونوں کی جان لے لی۔ تب سے مجھے بھی اس چیز سے نفرت ہو چکی تھی کہ آخر محبت اتنی خود غرض کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا میری والدہ کو میں نہیں دکھا؟ مجھے چھوڑ وہ چلی گئی۔ سکندر افسردہ ہو چکا تھا، ماضی کو یاد کیے۔ کاندھے پر ہاتھ رکھتی رمشا خود دھیمے لہجے میں، محبت اور جدائی کا درد کیا ہوتا ہے یہ ان سے پوچھا جائے، یہ محبت کر بیٹھتے ہیں۔ مانتے ہو انہوں نے غلط کیا، یا تو تبھی اپنے والد سے ضد لگا لیتی یا پھر بھول جاتی اسے، لیکن اب پرانے اس بات کو لیے آپ لوگوں پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے لوگ ڈرنے لگے ہیں اپنے دل میں محبت جیسی پاک چیز پیدا کرتے ہوئے۔ بے شک آپ میری جان لے لیں، ویسے بھی کل یا پرسوں مجھے مار ہی دیا جائے گا، لیکن بس ایک بات میری جان مان لیں، بھول جائیں سب کچھ اور اپنی ریا پر رحم کریں۔ رمشا جسے اس شخص سے محبت نہیں تھی، بس اسے یہ بات سمجھانے کی خاطر جھوٹ بولا۔ 2 دن گزر گئے، سب لوگ بے چین تھے بادشاہ کے فیصلے کو سننے کی خاطر، لیکن سکندر دربار پر جانے سے پہلے رمشا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہوئی؟ کیا اس بات کا جواب ہے تمہارے پاس؟ سکندر جس کا پہلا سوال یہی تھا۔ بادشاہ سلامت، آپ سے مزید جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، لوگوں کی خاطر آپ سے جھوٹ بولا تاکہ آپ جو گناہ کرتے آ رہے ہیں اس سے رک جائیں۔ بہت بری حرکت کی میں نے، لیکن ایک سچ آپ سے
اب کہنا چاہتی ہوں جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں، پتہ نہیں کیوں لیکن آپ سے واقعی میں محبت کر بیٹھی ہوں۔ آپ کی اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ اونچ نیچ دل بیچارہ نہیں جانتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اب چلے، سب آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ امید کرتی ہوں صرف مجھے میرے جھوٹ بولنے کی سزا ہی ملے گی اور آئندہ اس جگہ لوگ محبت کرنے سے ڈریں گے نہیں۔ سکندر جو کہ بالکل خاموش تھا، جبکہ جھوٹ بولنے والے انسان کی جان لے لیتا تھا، وہ سب کے سامنے دربار میں سکندر اور رمشا کو پیش کیا گیا۔ سکندر، جس کی نظریں رمشا پر ہی ٹکی ہوئی تھی، آخر اپنے وزیر کے کہنے پر فیصلہ سنانا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی نے میرے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ جس چیز سے مجھے نفرت تھی، اسی کو مجھ سے مانگا۔ اس ایک ہفتے میں وہ میرے ساتھ رہی اور سب باتوں کو سمجھتے ہوئے میں اس لڑکی کو تا عمر کے لیے اپنی قید میں رکھتا ہوں۔ رمشا، جسے سمجھ نہ آئی کہ شاید وہ تا عمر کے لیے جے کرنے کی بات کہہ رہا ہے، لیکن سب لوگ اس بات کو سمجھتے چونک گئے۔ جی ہاں، اس بد دماغ لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے، جو جلد از جلد دھوم دھام سے ہوگی، کیونکہ آپ سب کا بادشاہ سلامت خود اس کی محبت میں بیمار ہو چکا ہے۔ رمشا کے حواس اڑ چکے تھے کہ آخر سکندر کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہی سچ تھا۔ جہاں وہ اسے سدھارنے کی خاطر آئی تھی، وہی اس سلطنت کی ملکہ بن گئی۔ سکینہ اور عمران نے بھی دھوم دھام سے شادی کی اور ایسے بہت سے جوڑے سامنے آئے جو اب تک ایک دوسرے سے دور اس ڈر کے باعث تھے کہیں سکندر سے نہ دے دے۔ ہر جگہ خوشیاں بکھر گئی اور سب سے زیادہ خوش سکندر اور رمشا تھی۔ بادشاہ سلامت، آپ سے وجہ جان سکتی ہوں مجھ سے محبت کرنے کی؟ دلہن کے روم میں سکندر کے کمرے میں موجود رمشا بھی وہی سوال اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں دیکھو، اگر یہ بات مجھے پتہ چلی تو ضرور تمہیں بھی بتا دوں گا۔ رمشا کی وہی بات سکندر نے دہرائی۔ محبت یا تو ہو نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو پھر آپس میں ملنا ضرور چاہیے، یہی دعا ہے میری۔ کیسے لگی آپ کو سٹوری؟ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔